اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ انعام آیت نمبر 21 اور 22۔ اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے یا اس کی آیت کو جھٹلائے؟ بے شک ظالم فلاح نہیں پائیں گے۔ اور جس دن ہم سب کو اکٹھا کریں گے، پھر جو لوگ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے تھے ہم ان سے کہیں گے تمہارے وہ شریک کہاں ہیں جنہیں تم اللہ کے ساتھ شریک خیال کرتے تھے؟ مطلب وہ یہ دعویٰ کرتے تھے کہ اللہ کے ساتھ دوسرے بھی اللہ کے کاموں میں ساتھ رہتے ہیں، اللہ کے شریک رہتے ہیں نا۔ یہ بھی اللہ پر ظلم ہے کہ اگر کوئی یہ کہے کہ اللہ نے حکم دیا ہے کہ فلاں انسان میں اللہ جیسی صفت ہے یا ان کی طرح وہ بھی دلوں کے حال جانتے ہیں اور ان کے ساتھ ایسا تعلق پایا جائے جو کیول اللہ اور اس کے بندوں کے بیچ پایا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب جیسے مان لیجئے صفت، مطلب اللہ کی طرح صفت ہونے سے کیا مطلب ہے؟ مان لیجئے ہم کوئی مزار پہ جاتے ہیں اور ہم اپنے گھر پہ بیٹھے ہوں، مزار ہمارے گھر سے کوسوں دور ہے یا ہزاروں میل دور ہے، ٹھیک ہے، اور ہم فلاں بابا کا نام لے کر کہتے ہیں کہ یا بابا آپ اللہ سے دعا کریں کہ میرا ایسا کام ہو جائے، اندر ہی اندر من ہی من میں بولتے ہیں، پھر میں بے شک آپ کے یہاں آؤں گا، آپ کے یہاں نیاز دلاؤں گا اور جو بھی مطلب منت مانگتے ہیں یہ کروں گا۔ لیکن اب آپ یہ سوچئے کہ دلوں کے حال جاننے والے اتنے ہزاروں میل بیٹھ کر سننے والی یہ صفت کس میں؟ صرف اور صرف ایک ذات اللہ میں ہی ہے۔ ٹھیک ہے، تو ہم جانے انجانے میں اس طرح کی غلطیاں کر جاتے ہیں جو بہت بڑا شرک ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو ہمیں بالکل اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا ہی نہیں ہے۔ جو صفت اللہ میں وہ تو کسی دوسرے میں ہو ہی نہیں سکتی، ہے نا، اس جیسا دوسرا کوئی نہیں۔ قل اللہ کی آیت پہ یہی آیا نا کہ اس جیسا دوسرا کوئی ہے ہی نہیں، تو پھر اللہ کی صفت کیسے ہم کسی دوسرے میں ڈال سکتے ہیں؟ اسی طرح سے سورہ انعام کی آیت نمبر 23 میں دیکھیے، اس کے بعد پھر کیا ہوگا؟ جو دعویٰ یہ لوگ کیا کرتے تھے وہ کچھ بھی ان کے کام نہ آیا، ان کے ماننے والے جنہیں یہ مانتے تھے یا اللہ کی سوا پکارتے تھے وہ سبھی گم ہو گئے نا۔ تو جب اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو سامنے لائے گا کہ بلاؤ کہاں ہے تمہارے وہ شریک، تو کیا ہوگا کہ شریک تو وہی مکر جائیں گے جنہیں ہم شریک بناتے تھے، ہے نا۔ پھر پکڑ کس کی ہوگی؟ پکڑ ہونی ہے ہماری۔ اس لیے اللہ سے بس ہمیں یہی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے شرک سے بچا۔